ہر چیز کا روشن بیان ذکر فرمایا، پھر فرمایا ہدی و رحمت و بشریٰ للمسلمین، اور یہ کتاب ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے، یہ کتاب ہدایت ہے مسلمان مومنین کے لیے، یہ کتاب بشارت ہے مسلمانوں کے لیے، یہ کتاب رحمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب جو انسان اس کتاب کو جتنے اس انداز سے سمجھے گا، جتنا اس کے قریب ہوتا جائے گا، جتنا اس سے رغبت رکھے گا، یہ کتاب اس بندے کو ہدایت بھی دیتی رہے گی۔ جو انسان اس کتاب سے جتنی قربت حاصل کرتا رہے گا، جو جتنا لگاؤ رکھے گا، یہ کتاب اس بندے کو ہدایت بھی دے گی، بشارت بھی دے گی۔ یہ کتاب اس بندے کو رحمت بھی عطا کرے گی، کیونکہ اللہ نے اس کتاب میں ہی خود فرمایا کہ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے ہدایت بھی ہے، بشارت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اب آدمی کے اپنے نظریے کے اوپر ہے، بندہ اس کتاب سے جیسا قرب حاصل کرے گا، جتنی قرابت حاصل کرے گا، اسی قرابت کے حساب سے یہ کتاب اس بندے کو ساری نعمتیں عطا فرماتی رہے گی۔ حضرات، اس محفل پاک کو آج جشن دستار بندی کے موقع پر اسے سجایا گیا۔ آج مولانا احسان صاحب کی محنتوں کے ذریعے آپ کے سامنے ان لوگوں کے، ان بچوں کے سروں پر اس دستار بندی کی جائے گی کہ جنہوں نے آج اس کتاب کو اپنے سینوں میں مکمل محفوظ کر لیا ہے۔ اس کتاب کے الحمد شریف کے الف سے لے کر کے والناس کے سین تک جن بچوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے اس سینے کے اندر اس کتاب کو محفوظ فرما دیا ہے، جبکہ یہ کتاب ایسی بابرکت کتاب ہے، ایسی امتیازی شخص، امتیازی حیثیت رکھنے والی کتاب ہے کہ اس کتاب کا مقابلہ کوئی بھی دنیا کی کتاب نہ کر سکی، اس کتاب کا مقابلہ کوئی بھی چیز نہ کر سکی۔ لوگ اس کے بارے میں بڑی انگلیاں اٹھاتے رہے، لوگ بہت کچھ کہتے رہے، لیکن یہ کتاب جب سے آسمان سے آج تک، جب سے نازل ہوئی ہے اور نازل ہونے کے وقت سے آج تک اس میں ایک حرف کا کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے۔ اور بھی بہت ساری کتابیں آئی ہیں، اور بھی بہت ساری کتابیں نظروں سے گزری ہیں، لیکن اس کتاب کی خصوصی اور امتیازی حیثیت یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو آسمان سے اپنے حبیب پر جیسا نازل فرمایا تھا، ویسا یہ کتاب آج بھی ہماری نگاہوں کے سامنے صحیح و سلامت موجود ہے۔ حضرات، چونکہ لوگوں نے پہلے بھی بہت کوششیں کی، لوگ اب بھی کوششیں کر رہے ہیں، لوگوں کے نظریات یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو کسی صورت سے ختم کر دیں، ہم اس کتاب میں کچھ رد و بدل کر دیں، اپنی مرضی کے مطابق اس کی آیتوں کو اس میں باقی رہنے دیں، اپنی مرضی کے جو ہماری مرضی کے خلاف ہیں ان آیتوں کو ہم اس کتاب سے باہر نکال دیں۔ لیکن یاد رکھیں، وہ ایسی ناکام اور ناکام کوششیں زندگی بھر کرتے رہیں، لیکن اس کتاب کی اللہ نے جو حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، انسان کا ذہن و فکر کچھ بھی کرتا رہے، لیکن اس کتاب میں وہ انسان ساری چاہے اپنی طاقتوں کو استعمال کر لے، اپنی ساری طاقتوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی وہ بندہ، کوئی بھی انسان دنیا کا کتنا پاورفل کیوں نہ ہو، کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، کوئی بھی بندہ اس دنیا پر کوئی ایسا جگہ نہیں ہے کہ اللہ نے یہ مثال جو اس کتاب آسمان سے نازل فرمائی ہے، وہ بندہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنی پاور کے بلبوتے پر ایک بھی حرف اس سے کم کرنے کی کوئی بندہ طاقت نہیں رکھ سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو ایسی ناکام کوششیں کرتے ہیں اور لوگ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ان کو ایسی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا جیسی ذلت و رسوائی کا سامنا بھی ماضی میں بھی لوگوں نے کیا ہے، ماضی قریب میں لوگوں نے کیا ہے، اور یقیناً جو لوگ آگے بھی مستقبل میں ایسا کریں گے، ان فیوچر اگر کریں گے، ان کو ایسی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا جو ماضی قریب میں لوگوں نے اس ذلت و رسوائی کا سامنا کیا ہے۔ یاد رکھیں، جو بھی اس کتاب کی جانب کوئی انگلی اٹھائے گا، تو اس کتاب کی انگلی اٹھانے کی وجہ سے وہ بندہ اپنے ایمان تک کو کھو بیٹھے گا، وہ بندہ اپنے ایمان کا بھی نقصان کر بیٹھے گا۔ اور ایسا ہوا بھی ہے کہ جنہوں نے اس کتاب کی جانب اندر رہنمائی کی ہے، جنہوں نے اس کتاب کی جانب کوئی بھی بات غلط کی ہے، تو انہوں نے اپنے ایمان تک کو کھو دیا ہے۔ اور ایسے بھی آپ کو داستانیں ملیں گی، تاریخ کے اوراق کو پلٹے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کتاب کو جن لوگوں نے کرامت حاصل کی ہے، اس کتاب کو جن لوگوں نے قرب حاصل کیا ہے، اس کتاب کو سینے سے لگایا ہے، اس کتاب کو اپنا مانا ہے، اس کتاب کو اپنا جانا ہے، تو
ان کو اس کتاب کی خوب برکتیں عطا فرما دی ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العزت نے اس کتاب کو قرآن تو جب نازل فرمایا اس کے نزول کے حساب سے 3 حیثیتیں ہیں، 3 ڈیفرنس حیثیت اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل ہونے کی عطا فرمائی۔ اللہ نے سب سے پہلے اس کتاب کو لوح محفوظ پر نازل فرمایا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کتاب کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ لیکن یاد رکھیں اللہ نے جب اس کتاب کو لوح محفوظ پر نازل فرمایا سب سے پہلے ایک بار کی نازل فرمایا، دوسری مرتبہ جب اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا ایک بار بھی نازل فرمایا، تیسری مرتبہ جو اس کتاب کے نازل ہونے کی تیسری حیثیت اللہ نے اس کتاب کو جب آسمان دنیا سے اپنے حبیب پر نازل فرمایا ایک بار بھی نازل نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے وقفے کے ساتھ نازل فرمایا۔ جیسی ضرورت محسوس ہوتی رہی اللہ رب العزت اسی ضرورت کے حساب سے اس کتاب کو نازل فرماتا رہا۔ نزول کی کچھ اہم باتیں بیان کی گئی کہ اللہ نے جب آسمان دنیا سے اپنے حبیب پر اپنے حبیب اکرم نور مجسم کے سینے پر اس کو نازل فرمایا، تھوڑا تھوڑا وقت کے ساتھ اس لیے نازل فرمایا۔ فرماتے ہیں اس کی کچھ حکمتیں بیان کی گئی ہیں، اس کی کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ نے جیسے آسمان دنیا پر ایک مرتبہ نازل فرمایا تھا، جیسے لوح محفوظ پر ایک مرتبہ نازل فرمایا تھا، اللہ ویسے ہی آسمان دنیا سے اپنے حبیب کے سینے پر ویسے ہی نازل فرما دیتا، لیکن اللہ نے ایک مرتبہ نازل نہیں فرمایا۔